السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا تو ناظرین، کل امریکی صدر ٹرمپ چائنا کے دورے پر پہنچ گئے۔ ساری دنیا کی نظریں اس دورے پر ٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ اس دورے کے بعد دنیا کی سیاست کے جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے۔ جب ٹرمپ چین پہنچے تو ان کا استقبال صدر کی بجائے نائب صدر نے کیا، اور یہی ناظرین وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پاور بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ آج صدر ٹرمپ کی چینی صدر شی جن پنگ سے گریٹ ہال آف دا پیپل میں ملاقات ہوئی۔ شی جن پنگ نے امریکی وفد سے کچھ فکرے کہے ہیں جو بڑے قابل غور اور اہم ہیں۔ ناظرین، چینی صدر نے امریکی وفد کو کہا کہ عالمی امن اور معاشی ترقی کو برقرار رکھنا دونوں ممالک کی تاریخی ذمہ داری ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت بیجنگ میں ہونے والے مذاکرات پر ہیں۔ اختلافات کے باوجود دونوں ممالک کو باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ دنیا اس وقت ایران تنازع اور عالمی سپلائی چین کے سنگین چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ ناظرین، ذرا اس بات پر غور کریں کہ چائنا نے امریکہ پر یہ واضح کر دیا کہ ہم میں اختلافات موجود تو ہیں، لیکن ایران کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایرانی معاملے پر بات ہونا ضروری ہے، چونکہ پوری دنیا کا امن تباہ ہو کے رہ گیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کی چین میں موجودگی پہ مختلف قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایسی خبریں جیسے لگتا ہے ایسے ہو کہ امریکہ نے چین کو رام کر لیا ہے، اور جو چین ہے وہ ایران کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ۔ ابھی ناظرین، میں رائٹرز کی ایک خبر پڑھ رہا تھا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور چین نے اتفاق کیا ہے کہ کسی بھی ملک کو آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے ایک امریکی وزارت خارجہ کے اہلکار کا ریفرنس دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس نے ہمیں بتایا۔ ویسے کیا ہی بات ہے امریکی حکام کی، جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ چائنا نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کہی کہ آبِ ہرمز پر گزرنے والی جو جہاز ہوں گے ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو قربان جاؤں میں امریکی حکام پہ، دنیا کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ جو چائنا ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور امریکی حکام جو ان سے ہیں وہ چائنا کے ساتھ مل کر ایک نئی پالیسی بنائیں گے۔ لیکن چینی صدر کی گفتگو کو سنا جائے تو حقائق کچھ اور ہی نظر آتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ جب چائنا پہنچے تو ان کے ساتھ مختلف کمپنیز کے سی ای اوز موجود تھے، وہ بھی صرف اس لیے کہ چین کے صدر کے ساتھ ان کے کوئی بہتر تعلقات بن جائیں۔ ٹرمپ کے ساتھ جانے والوں میں ایلان مسک جو ٹیسلا کے سی ای او ہیں، اور جینسن ہوانگ جو انویڈیا کے سی ای او ہیں، جبکہ ایپل، بوئنگ اور گولڈمین ساکس کے سی ای او بھی اس دورے میں شریک ہیں۔ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ امریکہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای اوز ہمارے ساتھ ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہمارے پاس ہیں، اور یہ چائنا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں امریکہ بہت آگے ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ امریکہ میں بکنے والی تقریباً چیزوں پر میڈ ان چائنا ہی لکھا ہوتا۔ اب چلتے ہیں ذرا ناظرین ملکی حالات کی جانب۔ آپ ٹی وی کھولیں یا پھر سوشل میڈیا کو کھول لیں تو سب سے پہلے ایک ہی بات سامنے آتی ہے، کوکین کوئین پنکی۔ یہ ہے کون؟ بڑے عرصے سے کام کرتی آ رہی ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں، ابھی کیوں پوچھا گیا؟ یہ پنکی قصور سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہاف ایم اے ان کی تعلیم ہے، یعنی مڈل ان کی تعلیم ہے، اور ان کو 300 گرام ملا کرتی تھی کوکین، اور یہ اتنی سمجھدار ہیں، یعنی اندازہ کر لیں آپ کہ ہاف ایم اے کی بھی دیکھ لیں ذرا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت تعلیم یافتہ ہو تو اسے بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، ذہن تو ذہن ہے نا، یہ تو عطا ہوتی ہے نا۔ تو اس نے اس 300 گرام میں کچھ کیمیکل شامل کر کے وہ اس کو 1 کلو بنا دیتی تھی، اور پھر اس نے گروہ بنایا ہوا تھا، اور وہ گروہ ایسا تھا کہ اس میں وہ رائڈرز بھی شامل تھے، یعنی کہ اگر آپ کو یہ کوکین چاہیے تو آپ اسے کال کرتے ہیں، ایک نمبر دیا ہوا تھا، وہ جو رائڈرز تھے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے تھے، وہاں سے پیسے لیتے تھے، کوکین ان کو دے دیتے تھے۔ اور اسپیشلٹی ایک اور بھی تھی، اور وہ کیا کہ اعلیٰ نسل کی وائن بنانا۔ کیا گورے بنائیں گے وائن جو پنکی بناتی تھی،
اعلیٰ نسل کہا ہے نا میں نے، بہت اعلیٰ نسل، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیمیکل ملائے جاتے تھے. اور گاہک کون کون تھے ان کے؟ گاہک بہت بڑے ریچسٹ پیپل، بہت بڑے بڑے لوگ، یعنی کراچی کے، لاہور کے، اسلام آباد کے بڑے سے بڑے لوگ اس کے گاہک تھے اور اس سے خریدتے تھے اور اس کے ان سے تعلقات تھے. اب وہ کتنے بڑے لوگ تھے کہ یہ اتنی بااثر ہو گئی کہ اس کو پکڑنے والے کوئی نہیں تھا. اب اسے پکڑا گیا ہے تو سارے کچے چٹھے کھل رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس کا چلنا کچہری کے اندر اور بغیر ہتھکڑیوں کے، اور کس طرح وہ جا رہی ہے، اور یہ کیا تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس ملک کے اندر اس طرح کے لوگوں کو اتنی عزت ملتی ہے. ناظرین یہ تو ایک پنکی ہے، اس طرح کے اور کئی نیلے پیلے لال اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا جدے تے ہاتھ پانا ہوں تو پا لیتا ہے، باقیوں نے پھر ٹائم دے دیتا ہے. یعنی یہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، عام پبلک میں، بڑے لوگوں میں نشہ بیچتے ہیں. یہ اسلامک کنٹری ہے، یہ اس کنٹری کے اندر کیا یہ ہونا چاہیے؟ اور اگر پکڑا گیا ہے اور اگر پکڑ ہی لیا ہے تو پھر اس کو صحیح انویسٹیگیٹ کریں، پراپر انویسٹیگیٹ کریں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں. اور دیکھ لیجیے گا ناظرین، ایز یوزل 10-15 دن رولا پڑے گا اور کوئی 18ویں-20ویں دن اس کی ضمانت ہو جائے گی. کام پھر ویسے کا ویسے ہی چلے گا، پھر کیس چلے گا. چلو دادا لوے تے پوتا ہنڈاوے، یعنی پھر آج کیس چلا ہے تو پھر چل سو چل. 28ویں آئینی ترمیم کی تیاریاں زور و شور پر ہیں اور اقتدار کے تمام ایوانوں میں اس کا شور اور ہلچل جاری ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں بھی اسی 28ویں ترمیم کی دھوم مچی ہوئی ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم پر مشاورت کا عمل جاری ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں یہی معاملہ زیر بحث تھا. اور اب ذرا غور فرمائیں تو یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات، جو کہ وہ اتحادی جماعت تو ہے نا، اور پیپلز پارٹی کے تحفظات اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور ان کو یعنی پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے اسپیکر یا صادق، رانا ثناء اللہ، اسحاق ڈار صاحب، وزیر اعظم خود مشاورت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب میں ندیم افضل چند صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا جس میں انہوں نے فرمایا کہ عمران خان کی رہائی اسی سال ہو جائے گی. یہ بہت بڑی خبر تھی ناظرین، کیونکہ ندیم افضل چند مقتدرہ حلقوں میں بڑی اہم حیثیت رکھتے ہیں. اہم تو نہیں وہ بات کر دیتے، کچھ تو ہے نا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اسی سال عمران خان کی رہائی ہو جائے گی. اب ندیم افضل چند صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کہیں جو بڑی قابل غور ہے. ناظرین ذرا توجہ فرمائیے گا. انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہی کسی آئینی ترمیم کی بات ہوتی ہے تو نیب سرگرم ہو جاتا ہے. آصف زرداری وہ صدر نہیں جو استعفیٰ دیں، اور وہ دیں بھی تو کیوں دیں؟ استعفیٰ تو آپشن ہی نہیں. زرداری صاحب پریشر میں زیادہ بہتر سیاست کرتے ہیں. جو سکون چل رہا ہے مجھے تو کسی بڑے لاوے کی صورت میں نظر آتا ہے. ناظرین یہ ندیم افضل چند صاحب کا اس وقت یہ انٹرویو بڑی حیثیت رکھتا ہے. ناظرین اس پہ توجہ ضرور کیجیے گا. یہ الفاظ ایسے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور نہیں کیے گئے اور پیپلز پارٹی پر بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. تبھی تو چند صاحب نے کہا نا کہ جب بھی ایسی کو بات آتی ہے تو نیب متحرک ہو جاتی ہے. اچھا اب جب نیب متحرک ہوتی ہے تو وہ پرانے کیسز نکال لاتی ہے اور وہ کہتی ہے ہاں جی آجو بھی ادھر ہے کیتا جی. ایک تاریخ دی جاتی ہے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں. لیکن چند صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سندیسے آتے ہیں سندیسے جاتے ہیں، یہ آتا جاتا رہتا ہے، کام ہوتا رہتا ہے. لیکن ناظرین میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ترمیم جب بھی ہونی ہے ہو جائے گی، اور جب ترمیم ہونی ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور صرف ایوان کے اقتداروں میں سے ایک آواز آئے گی کہ 28ویں آئینی ترمیم منظور کر لی گئی ہے. ناظرین ایدے نال ہی مینوں اجازت دیو، تو ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو چ. اس وقت تک مینوں اجازت دیو. اللہ نگہبان.